سورج اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اور اس سلسلے میں سائنس کیا کہتی ہے، اس بات سے شاید کم ہی لوگ واقف ہوں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چاند اور سورج کو گرہن کب اور کن وجوہات کی بنا پر لگتا ہے۔ سورج گرہن کو قدیم و جدید مذاہب میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ بعض مذاہب میں اسے منحوس بھی سمجھا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک سورج کا گرہن اللہ کے بندوں سے ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسلام میں سورج گرہن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند اللہ کے متعین کردہ راستے پر چل رہے ہیں اور گردش میں ہیں۔ سائنسی حقیقت میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد اپنے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صلاۃ کسوف ادا کرو، جس کا اردو ترجمہ نماز خوف کے ہیں، جبکہ چاند گرہن کے وقت کسی بھی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا گیا۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا بھرپور حصہ نظر نہیں آتا۔ چاند کا زمین سے جتنی مسافت کا راستہ ہے، اس سے 400 گنا زیادہ راستہ سورج اور چاند کے درمیان ہے، اس لیے زمین سے سورج گرہن واضح طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سورج گرہن کو پوری دنیا میں دیکھا جا سکے۔ سائنسدان سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں، کیونکہ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی بار دیکھا جا سکتا ہے۔ زمین کو مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا ہو کہ جب وہ سورج کے سامنے آئے تو سورج مکمل طور پر چھپ جائے۔ چونکہ چاند اور زمین کے مدار بیضوی ہیں، اس لیے اس کے مدار کا چاند کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہر دفعہ مکمل سورج گرہن نہیں لگتا۔ مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہوتا ہے۔ سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے خطے میں نیم اندھیرا ہوتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر یہ گرہن ایک مقام پر 7 منٹ 40 سیکنڈ تک ہی ہوتا ہے، اور اکثر اس کا دورانیہ کم بھی ہوتا ہے۔ زمین کے جس خطے میں مکمل سورج گرہن لگتا ہے، وہاں دوبارہ 340 سال بعد اس طرح کا گرہن لگنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ زمین پر ہلکی سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، مگر اس کا سورج سے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ سورج کو مکمل طور پر چھپا نہیں سکتا۔ اس صورتحال میں چاند کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے۔ زمین پر بعض اوقات سورج گرہن اس طرح نظر آتا ہے کہ بعض جگہ پر مکمل سورج گرہن نظر آتا ہے اور کسی مقام پر مخلوط نظر آتا ہے۔ اس صورت میں ہلکی سورج گرہن کا حلقہ بہت باریک ہوتا ہے، اس لیے زمین پر مخلوط قسم کے سورج گرہن بہت کم نظر آتے ہیں۔ جزوی سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند اور سورج ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں اور اندر جزوی طور پر سورج کو زمین سے چھپا رہا ہو۔ ایسی صورتحال میں ممکن ہے کہ زمین کے مختصر حصے پر سورج گرہن اور ایک بڑے حصے پر جزوی گرہن نظر آئے۔ اسلامی مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے چاند کو گرہن 13، 14 یا 15 کو، جبکہ سورج کو گرہن 28 یا 29 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اب تک کا سب سے لمبا سورج گرہن 1999 میں یورپ میں دیکھا گیا، اور یہ تاریخ میں اب تک کا سب سے دیر تک نظر آنے والا سورج گرہن تھا۔ زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے
اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی پورا، کیونکہ یہ اس کی گردش پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چونکہ زمین اور چاند دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس لیے زمین سورج کے گرد اپنے مقررہ مدار پر گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ چاند اور زمین کا سایہ سورج کے درمیان میں سال میں 2 بار آتا ہے اور اس کا سایہ ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ چاند پر سایہ پڑتا ہے تو چاند گرہن، اور سورج پر پڑتا ہے تو زمین پر سورج گرہن دکھائی دیتا ہے۔